السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہوگا آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آج نئی موٹیویشن کے ساتھ میں حاضر ہوں کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ پڑھائی کو کنٹینیو کرنا پاسیبل ہے یا نہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اگر آپ بھی ہاؤس وائف ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم مینیج کرنا مشکل ہے، تو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ان سب کاموں کے ساتھ کبھی بھی اپنے سپنوں کی قربانی مت دیں، اپنے خوابوں کو مت چھوڑیں۔ چاہے گھر کے جتنے بھی کام ہوں، جتنی بھی چیزوں کو مینیج کرنا ہو، آپ لوگوں نے اپنے سپنوں کی قربانی ہرگز نہیں دینی۔ اپنی چیزوں کو مینیج کرنا سیکھیں، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، خود کو موٹیویٹ اور ایکٹیو رکھیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، اپنے سپنوں کو سیکریفائس نہیں کرنا۔ آپ اپنے کام کے لیے اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوں، جب کبھی ٹائم ملے، مطلب صبح 1 گھنٹہ ملے، شام کو ملے، دن کو ملے، مطلب آپ ہاؤس وائفس ہیں تو آپ کے لیے ٹائم کو اسی طرح مینیج کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ میں خود 2 بچوں کی ماں ہوں، تو بچوں کے ساتھ میں مجھے لگتا ہے جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ ان میرڈ ہوتے ہیں تو پھر چاہے آپ اس وقت گھر کا کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ گھر کا کام ہے نا آدھے گھنٹے میں نہ ختم ہوا، 1 گھنٹے میں نہ 2 نہ 3 میں ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ فری ہو کے پھر پڑھ لیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ لیکن ایز اے ہاؤس وائف، ایز اے موم، آپ لوگ بالکل اس طرح سے بہت زیادہ ٹائم آپ کو اکٹھا نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں جو ٹائم ملے گا اسی کو یوٹیلائز کرنا ہوگا۔ آپ لوگ شروع میں تھوڑا تنگ ہوں گے، مشکل ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو کام کی جب پریکٹس ہو جائے گی تو آپ لوگ جو ہے اپنے کاموں میں ایفیشینٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب پڑھنا ہے تو پھر پڑھنا ہے، تو اور دوسری ٹپ میری آپ کے لیے یہ ہے کہ ہر دن چھوٹی چھوٹی پلاننگ بنایا کریں۔ جو آپ لوگوں نے چیزیں پڑھنی ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کسی ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہی ہیں، جو ایسپیرنٹس موم ہیں، تو وہ اس طرح سے اپنی پلاننگ کریں کہ مجھے آج فلاں بک پڑھنی ہے، فلاں چیپٹر کور کرنا ہے، تو اس کو پھر اس دن مسٹ کور کریں ہر حال میں۔ اس طرح سے آپ لوگ کی جو چھوٹی چھوٹی پلاننگ ہے نا، یہ آپ کو خود موٹیویٹ کریں گی، آپ کو موٹیویشن ملے گی، کامیابی آپ کو خود نظر آئے گی، اس کے رزلٹ آپ لوگوں کو خود نظر آئیں گے۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے پلانز بنائیں گی، اس پر آپ لوگوں نے موٹیویٹ رہنا ہے۔ آپ لوگوں کا زندگی میں کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے جو اگلے 5 سالوں میں آپ نے اچیو کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنے گولز کو اپنی ضد بنا لیں اور اس پر ڈٹ جائیے، اور ایسے ڈٹ جائیے کہ اپنی محنت ضرور کرنی ہے کہ میں نے یہ حاصل ہی کرنا ہے۔ دیکھیں ہاؤس وائف ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن صرف ہاؤس وائف بننا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ خود کو گھر تک محدود رکھنا بری چیز ہے۔ آپ گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، جھاڑو پوچھے تک خود کو محدود مت رکھیں۔ جب آپ کے پاس پروڈکٹیو کرنے کو کچھ ہوتا ہے نا، تو بے فضول باتوں سے آپ خود بخود دماغ ہٹ جاتا ہے۔ آپ اپنے مائنڈ سیٹس کو چینج کریں۔ پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، تو آپ لوگ جب سٹارٹ میں نا آدھے گھنٹے سے سٹارٹ لیں۔ جب آپ لوگ سٹارٹ میں آدھے گھنٹے سے سٹارٹ کریں گی تو دھیرے دھیرے آپ گھر کے کاموں میں ایفیشینٹ ہو جائیں گی، آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، آپ لوگوں کو ان چیزوں کو مینیج کرنا جو ہے بہت آسان ہوگا، پھر وہ ایزیلی آپ لوگ ہر چیز کو مینیج کر سکیں گی۔ کیونکہ اور ساتھ ساتھ جو بچوں کی بھی تربیت ہے وہ بھی ضروری ہے، تو بچوں کو بھی پراپر ٹائم دیں۔ لیکن یہ ہے کہ بچوں کی ایک پراپر روٹین ہونی چاہیے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی، تو جب وہ ایک روٹین میں پراپر لگیں گے نا، تو آپ کو بھی ڈیفینیٹلی پھر اچھا خاصا ٹائم مل جائے گا پڑھائی کا۔ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنا میرے لیے مجھے لگتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک ہو، آپ لوگوں کے رولز لائف کے جو ہیں ٹھیک ہوں، تو آپ لوگ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ لوگ ہمت کریں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ میں خود یہاں پہ SST کی پریپریشن کر رہی ہوں۔ یہ رات کا وقت تھا، یہاں پہ میرا بیٹا جو ہے سو گیا تھا۔ آج وہ مطلب جلدی سو گیا تھا، تو وہ میں نے کہا کیوں نہ کہ آج جو SST کی جو پریپریشن ہے اس میں میتھ کو فرسٹ چیپٹر جو ہے میرا ٹارگٹ تھا کہ اس کو میں نے پورا کرنا ہے، تو میں نے یہاں پہ ایک علیحدہ آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے، جب اسٹڈی کرنی ہے تو اس کے لیے ایک خاص قسم کی علیحدہ جگہ بنانی ہے، ایک پورا ماحول بنانا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ بستر میں لیٹ کے آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہے اور ساتھ کھا پی رہے ہیں اور نیند میں اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ایک علیحدہ جگہ پہ بیٹھ کے، چاہے سردی لگے گرمی لگے، ایک اسپیسیفک جگہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، سردیوں میں خاص کر کچھ اسٹوڈنٹس بلینکٹ میں گھس کے پڑھتے ہیں، تو ایسا ہرگز آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں کرنا۔